اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کے دو طریقے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو طبعی موت دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں تاکہ ان کی فضیلت پر اور مہر لگ جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دنیا سے اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کے لیے شہادت جیسے مبارک عمل کا انتخاب کیا. فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک ناسبی بدبخت جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے. اور شہادت کے وقت جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم. آج میں جس شخصیت پر آپ کے سامنے بات کروں گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اعتبارات سے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کے اصحاب پر فضیلت دی، اور پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سارے اصحاب کا ایک جیسا مقام نہیں ہے. ان میں بھی اللہ نے فضیلت دی کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، یہ بعد والے لوگ ان پہلے لوگوں کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ پہلے لوگ بعد والے لوگوں کے برابر، بعد والے پہلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لحاظ سے بھی اللہ نے صحابہ کرام کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کون ایمان لا رہا ہے اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے. پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ بالکل ابتدائی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار کیا چل رہا ہے، کون پہلے، کیونکہ اسلام جب بالکل اجنبی تھا اس وقت کون ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام چونکہ کمزور تھا، لہذا جن صحابہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی فضیلت کو بعد والوں پر بڑھا دیا. ایسے ہی صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ اس قسم کی فضیلتیں ملی ہیں کہ وہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ خوشخبریاں، کچھ بشارتیں، کچھ فضائل ایسے ہیں جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. سب سے پہلی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ اسلام اس چیز کو فوکس کر رہا ہے، قرآن اس چیز کو فوکس کر رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والا کون ہے. پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جماعتنا، کیا آپ نے ہمیں معاذ اللہ اس کام کے لیے بلایا تھا، باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے. یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، بالکل اکیلے تھے. پوری قوم ایک طرف بلکہ پوری دنیا ایک طرف، دنیا میں کہیں بھی توحید کی دعوت نہیں تھی. اور آپ اندازہ لگائیں اس دعوت پر ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی عمر 8 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال. ایک 10 سالہ یا 8 سالہ بچہ، نو عمر بچہ سے اللہ نے اتنی فراست دی ہے کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے اور پوری قوم سے ٹکر لیتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا کسی نو عمر کی ایسی مینٹل اپروچ ہوتی ہے کہ پوری قوم کے خلاف وہ دعوت ان کی فطرت کو اپیل کرے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے اس کم عمری کے باوجود نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو قرآن کی وہ آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور وہ لوگ جو ہجرت کے بعد ایمان لائے برابر نہیں ہو سکتے. تو برابری کا معیار، فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہل کو قرار دیا ہے. یہ پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہے. اس اعتبار سے، اس فضیلت کے اعتبار سے آپ کو باقی صحابہ پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں آپ کی دین کے لیے قربانیاں کیا ہیں. ہجرت کا مشہور واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مصائب سے، مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں. کیسا اعتماد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا جگر ہے اور کیسی سمجھ ہے اس نوعمری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں. آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں علی کے بارے میں کچھ شکایت کی گئی تو حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی اس شکایت کو کہ خوش نہیں ہیں، اس شکایت کو سننا نہیں چاہتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے جو شکایت کر رہے تھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اولا بالمؤمنین من انفسہم ہوں، میں مومنین کا خیرخواہ ان کی جان اور مال سے بھی زیادہ ہوں. صحابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ یقیناً مومنین کے خیرخواہ ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ اور ان کے مال سے بھی زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا. یعنی اگر میں مسلمانوں کا خیرخواہ ہوں اور اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ، تو علی بھی مسلمانوں کے میری ہی طرح خیرخواہ ہیں، جان اور مال سے بھی زیادہ. لہذا تم کیوں علی کی شکایت کر رہے ہو میرے سامنے؟ ان سے زیادہ خیرخواہ تمہارا کوئی امیر ہو نہیں سکتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے. خیبر فتح نہیں ہو کے دے رہا، کئی دن ہو گئے، محاصرہ ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي رِوَایَةٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اس شخص کو دوں گا، امیر اس شخص کو بناؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا. بہت سارے صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ شاید ہمیں دیا جائے گا، شاید فلاں کو دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا. آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آپ کو شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح فرمایا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی فضیلت پر ایک مہر لگ گئی، اور قیامت تک کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے خلاف ایک حجت قائم ہو گئی کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی، خلوص کی بشارت دی. اور سب سے بڑی فضیلت جو اس واقعے میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اس لڑائی میں موجود ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے تو یہ بھی بڑی فضیلت تھی، لیکن کمال ثابت ہو نہیں سکتی تھی. کس قدر فضیلت کی بات ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مدینہ میں رہنے کا، کہ آپ امہات المومنین کی اور اہل خانہ کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو لوگ تبوک کو جانتے ہیں اور تبوک کی ہولناکیوں کو جانتے ہیں، ان کی نظر میں اس جملے کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں منافقین تو بہرحال پیچھے رہ ہی گئے تھے،
بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے جن کی بعد میں توبہ کا اعلان ہوا، ان کو سخت سزا دی گئی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان جیسے کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بہت ہی مخلص صحابی تھے.